السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں آپ کو کلاس 5 کے ٹاپک حضرت محمد پیس بی اپان ہم کائنڈنس اینڈ فارگیونیس کے پیراگراف نمبر 6 اینڈ ڈیئر اسٹوڈینٹس فائنلی ہم آج اس کا لاسٹ پیراگراف پڑھیں گے۔ تو ہم نے اس طرح ڈیئر اسٹوڈینٹس 4 یا 5 ویڈیوز میں ہم نے اپنے فرسٹ چیپٹر جو ہے اس کی ریڈنگ کو کور کر لیا ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو جو اس کے فرسٹ 5 پیراگرافس تھے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے ان کو اچھی طرح یاد کر لیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آج ہم لاسٹ پیراگراف یعنی پیراگراف نمبر 6 ریڈ آؤٹ کریں گے۔ فرسٹ آف آل ریڈنگ۔ آن another occasion, Hazrat Muhammad peace be upon him was on a journey, and he peace be upon him chose to take rest under the shade of a small tree. One of his enemies, seeing that Hazrat Muhammad peace be upon him was alone, planned to kill him. Quickly he went towards him, took out his sword and asked Hazrat Muhammad peace be upon him, "Tell me, who can save you now?" Allah, replied Rasulullah peace be upon him calmly with confidence. Seeing this confidence, the man was frightened, and the sword fell from his hands. With the same calm, the Rasulullah peace be upon him took the sword in his own hand and asked, "Now you tell me, who is there to save you?" "No one," replied the enemy. "No, you are wrong. The same Allah will save you." "Now who saved me?" said the generous Rasul Hazrat Muhammad peace be upon him, and let the man go free. Moved by this noble act, the man embraced Islam immediately. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا پیراگراف نمبر 6 لاسٹ پیراگراف، ٹھیک ہے، اس کے ہم نے ریڈنگ کر لی۔ اب ہم اس کے ڈیفیکلٹ ورڈز سیکھتے ہیں۔ لیٹس اسٹارٹ۔ اوکین، موقع، کانفیڈنس، اعتماد، فرائٹنڈ، ڈر گیا، کام، پرسکون، جنریس، سخی، نوبل، نیا، امبریسڈ، قبول کر لیا، امیڈیٹلی، فوراً۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، نوبل مینز نیا نہیں، سوری، اٹس مین اچھا، نیک، شاندار، ٹھیک ہے، اعلیٰ۔ ناؤ اسٹوڈنٹس، پیراگراف نمبر 6 کی ہم ٹرانسلیشن کریں گے، ٹھیک ہے، اور فرسٹ آف آل ہاف اس کو ہم نے 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیا ہے تاکہ ایزیلی اس کی ہم ٹرانسلیشن سیکھ سکیں۔ لیٹس اسٹارٹ آور ٹرانسلیشن۔ آن این ادر اوکیژن، Hazrat Muhammad peace be upon him was on a journey, and he peace be upon him chose to take rest under the shade of a small tree. ایک اور موقع پر، اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ایک موقع سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلے پیراگرافس میں آپ نے پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن سلوک ایک اولڈ وومن کے ساتھ تھا، تو ایک وہ آپ نے موقع دیکھ لیا، اوکیژن دیکھ لیا، تو اب یہ دوسرا ہے، تو ایک اور موقع سے مراد یہ ہے۔ ایک اور موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے درخت کے سائے میں آرام کا انتخاب فرمایا۔ One of his enemies، ٹھیک ہے، seeing that حضرت محمد peace be upon him was alone, planned to kill him. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دشمن نے یہ دیکھ کر کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا ہیں، اس نے ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ثم معاذ اللہ، کوئکلی، تیزی سے، he went towards him, took out of his sword and
asked Hazrat Muhammad peace be upon him, tell me who can save you now. جلدی سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، اپنی تلوار نکالی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اب بتاؤ تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ اللہ replied Rasulullah peace be upon him calmly with confidence. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتماد کے ساتھ اطمینان سے جواب دیا، اللہ. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا پیراگراف نمبر 6 کا فرسٹ ہاف تھا. اب ہم سٹارٹ کریں گے سیکنڈ ہاف. Seeing this confidence, the man was frightened and the sword fell from his hands. یہ اعتماد دیکھ کر وہ شخص خوفزدہ ہو گیا اور اس کے ہاتھوں سے تلوار گر گئی. With the same calm, the Rasulullah peace be upon him took the sword in his own hands and asked, now you tell me who is there to save you. اسی اعتماد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور پوچھا، اب آپ مجھے بتاؤ کہ تمہیں کون بچانے والا ہے؟ No one، کوئی نہیں. replied the enemy، ٹھیک ہے، کوئی نہیں، دشمن نے جواب دیا. No، you are wrong. The same Allah will save you from now who saved me. نہیں، آپ غلط ہیں، وہی اللہ اب آپ کو بچائے گا جس نے مجھے بچایا. said the generous رسول، سخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت محمد peace be upon him and let the man go free. ٹھیک ہے، سخی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس شخص کو آزاد فرما دیا. Moved by this noble act, the man embraced Islam immediately. اس عظیم عمل سے متاثر ہو کر اس شخص نے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا آج کا لاسٹ لیکچر تھا یونٹ نمبر 1 کا. آئی ہوپ آپ کو یہ فل یونٹ کی جو ٹرانسلیشن تھی وہ آپ نے یقیناً لرن کر لی ہوگی اور آپ اسے اچھے سے دیکھیں گے. اینڈ ون تھنگ مور فار یو، کہ آپ نے جو اس کی گرامر پارٹ ہے وہ کلاس 5 کے گرامر والی کلاسز جو ہیں اس میں جا کر آپ ان کو وزٹ کیجئے، ان کو دیکھیے. ٹھیک ہے، پلے لسٹ میں گرامر کلاسز، ٹھیک ہے، اور کلاس 5 میں آپ نے وہ دیکھنی ہے. تو ایٹ دی اینڈ، تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.